الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں چل رہی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ایک نوجوان کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی طرح بنا سکتا ہے۔ ہم نے ان کے حسن اور اخلاق کے اوپر مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی۔ آج جو ہم کہہ رہے ہیں پھر اسی حدیث کا ہم سہارا لیں گے، جہاں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارہ گواہ رہنا کہ میں تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو گفتار کے اعتبار سے بھی تیرے رسول کی طرح ہے، اور خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وما ینطق عن الہوا، کہ یہ رسول کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، یعنی کبھی ہوائے نفسی کے اپنی مرضی سے اور اپنے نفس کے لیے نہیں بولتے تھے۔ آپ جب بھی بولتے تھے تو رضائے الہی کے لیے بولتے تھے، آپ جب بھی بولتے تھے تو پروردگار کی مرضی کے لیے بولتے تھے، یعنی آپ کی گفتگو میں بھی جو ہے وہ اخلاص ہوتا تھا۔ اور دیکھیں اچھی گفتگو کرنے کے اثرات ہیں، یعنی اگر آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کچھ ملے گا، اس کے بھی اثرات پہ جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اچھی گفتگو کرنے سے انسان کی رفتار اور انسان کے کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ بھائی کیسے ہوتا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب آپ ہمیشہ سچ بولیں گے تو لوگ آپ کو سچا جانیں گے، لوگ آپ کے کردار کی تعریف کرتے، خود بخود آپ کا کردار جو ہے وہ اصلاح ہوتا جائے گا۔ آپ برائیاں کر رہے تھے، اب آپ سچائی کی وجہ سے، آپ اپنی زبان کی وجہ سے برائیوں سے دور ہو رہے ہیں، اب آپ زبان سے کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، آپ جھوٹ سے دوری کر رہے ہیں، آپ غیبت سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کے کردار کی اصلاح ہو رہی ہے، یعنی اچھی گفتگو کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان کی گناہ کا بخشش بنتا ہے، یعنی اگر آپ نرم لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، میٹھی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی کی برائیاں نہیں کر رہے ہیں، تو یہ نرم لہجہ اور یہ میٹھی گفتگو کیا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ کیا کرے گی؟ آپ کے گناہوں کو بخشوا دے گی، گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی انسان مغفرت کرتا ہے، انسان توبہ کرتا، مغفرت کی دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا نرم لہجہ ہے اور آپ کی گفتگو حسین ہے تو آپ کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو انسان اچھی گفتگو کرتا ہے، بہترین گفتگو کرتا ہے، یہ اچھی گفتگو اور اس کی بہترین گفتگو سماج اور معاشرے میں ہونے والے فتنے اور فساد کو روک دیتی ہے۔ دیکھیں بھائی سماج میں فتنہ جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بدتر ہے، فتنہ جو ہے وہ زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ ایک آدمی قتل ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر فتنہ ہو جائے تو فتنہ پورے سماج کو برباد کر دیتا ہے، فساد پورے سماج کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس فتنے اور فساد سے ہمیں روکتی ہے کون سی؟ اچھی گفتگو۔ جب ہم اچھی زبان استعمال کریں گے تو سماج اور معاشرے میں جو ہے وہ فتنہ برپا نہیں ہوگا، اور خود جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح، کہ یہ جو قول سدیدہ یہ کیا کرتا ہے؟ یصلح عملکم، آپ کے جو ہے وہ عمل کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کر دیتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے گناہوں کی جو ہے وہ یہ بخشش کروا دیتا ہے، یعنی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اچھے طریقے سے عمل، آپ اچھے طریقے سے بات کریں، اور کیا کرے گا؟ ایک تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، دوسرا تمہاری جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں اسی طرح بنا دے جس طرح ہمارے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے گھرانے کے نوجوان جو ہے وہ دوسروں سے گفتگو کرتے تھے، ہم بھی ویسی ہی گفتگو کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو وہ خیر اور برکت کا سبب بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔